عزیز بچے، درجہ 8 میں ایک ویڈیو بنایا جا چکا ہے جس میں لفظ کی قسموں میں اسم کی جو پہلی قسم ہے اسم کی قسموں کو اس ویڈیو میں پیش کیا گیا تھا۔ یہ دوسرا ویڈیو ہے۔ دوسرا ویڈیو میں اسم کی جو 5 قسموں میں سے پہلی قسم اسم معرفہ ہے اس کی قسموں کو اختصار کے ساتھ آج اس ویڈیو میں پیش کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ویڈیو کی شکل میں، نوٹ کی شکل میں، آن لائن کلاس میں اگر ساری باتیں کچھ نہ کچھ فرق کے ساتھ اگر آتی رہے تو پھر کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ویڈیو کو غور سے سنیں گے اور دیکھیں گے بھی تو جہاں کہیں بھی کنفیوژن ہوگا وہ دور ہو جائے گا اور پھر بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اس میں معرفہ کی تعریف گزر چکی ہے، وہ ہو چکی ہے۔ اس کی قسموں سے متعلق یہاں تفصیلات ہیں۔ پہلی اس کی 7 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم علم ہے۔ علم یہ عین اور لام کے اوپر زبر لکھا جائے گا تاکہ علم سے فرق ہو۔ علم اس خاص نام کو کہا جاتا ہے جسے والدین اپنے بچوں کے لیے مقرر کرے یا کسی خصوصیت کی بنا پر نوازا جائے۔ یہ علم کی تعریف ہو گئی، یعنی ماں باپ کا رکھا ہوا نام یا کسی نے بہت بڑا کام کیا ہے اس کے لیے اس کام کے بدلے میں اس کو کوئی سمانت نام یا کہ وہ اس نے کچھ ریگارڈنگ اس کو دیا گیا، ریوارڈ دیا گیا، تو اس طرح سے اس نام کو خصوصیت میں شامل کیا جاتا ہے۔ ایسے دو چیزیں اس کے اندر شامل ہو گئیں۔ ایک تو وہ نام جو خصوصیت کی بنا پر دیا جائے اور دوسرا وہ جو کہ ماں باپ نے اپنے بچوں کے لیے مقرر کیا ہے، جیسے رحمت اللہ ہے، بھارت رتن ہے، چنو ہے، اسی طرح سے سر ہے۔ دوسرا نمبر ہے اسم اشارہ۔ اسم اشارہ سے مطلب یہ کہ ایسا اسم جہاں کسی نہ کسی حیثیت سے اشارہ وہاں کا معنی سمجھ میں آئے اس کو اسم اشارہ کہتے ہیں۔ دور یا پاس میں اس کی تعریف یہ ہے کہ دور یا پاس میں موجود کسی انسان، جگہ یا چیز کی طرف ضمیر اشارہ کے ذریعے سے اشارہ کیا جائے، جیسے یہ کتاب، وہ لڑکا۔ تو یہاں مثال میں اگر غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ اور وہ یہ ضمیر اشارہ ہے اور اس کے ذریعے سے اشارہ کیا گیا ہے کتاب اور لڑکا کی طرف۔ تو کتاب اور لڑکا یہ دونوں اسم اشارہ ہے۔ اسم اشارہ کو مشار الیہ بھی کہتے ہیں۔ مشار الیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہو۔ لفظ کا معنی مشار، اشارہ کیا گیا، اور الیہ جس کی طرف، تو اسم اشارہ کا دوسرا نام کہہ سکتے ہیں کہ مشار الیہ ہے۔ اب کتاب، لڑکا، یہ مشار الیہ یا اسم اشارہ وہ دور میں بھی ہو سکتا ہے اور پاس میں بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی طرف جو اشارہ کیا گیا ہے ضمیر اشارہ کے ذریعے سے، کہیں دوسرے اشارہ سے اگر اشارہ کیا جائے تو پھر وہ ضمیر اشارہ اور اسم اشارہ کا مطلب نہیں رہ جائے گا، وہاں ضمیر اشارہ ہی کے ذریعے سے اشارہ کیا جانا چاہیے۔ تیسری قسم ہے اسم موصولہ۔ اسم موصولہ اس اسم معرفہ کو کہا جاتا ہے جو ایک ایسے مبہم جملہ میں ہو جس کی تفصیل کے لیے کوئی دوسرا جملہ آئے اور دونوں کے درمیان ربط پیدا کرنے کے لیے یا دونوں کو جوڑ کر رکھنے کے لیے ضمیر موصولہ کا استعمال کیا جائے۔ تو مبہم کا مطلب کنفیوژن ہوتا ہے یا اس کی میننگ کلیئر کٹ نہ ہو، تو اس میں موصولہ جملہ میں موجود تو ہے لیکن اس جملے کا مطلب واضح نہیں ہے، کلیئر کٹ نہیں ہے، تو دوسرا جملہ آ کے اس کو واضح کر رہا ہے، اس کی میننگ کو تفصیل سے بتا رہا ہے اور سمجھا رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے۔ لیکن جملے دو ہو گئے، اس لیے اس کے بیچ میں ایک ضمیر موصولہ کا استعمال کیا جانا چاہیے تاکہ دونوں کو جوڑ کر رکھے۔ اس کی مثال ہے یہ وہی لڑکا ہے جس کا حادثے میں سر پھٹ گیا تھا۔ تو یہاں یہ وہی لڑکا ہے، فوراً سوال پیدا ہوگا، جملہ تو ہے لیکن سوال پیدا ہوگا کون لڑکا ہے؟ لڑکا اس میں موصولہ ہے۔ اس لڑکے سے متعلق جو بات کہی گئی ہے پوری طرح سے کلیئر نہیں ہے، وہ ابہام ہے، اس لیے دوسرا جملہ جس کا حادثہ میں سر پھٹ گیا تھا، یہ جملہ اس لڑکا کے بارے میں جو بات کہی گئی پہلے جملے میں واضح کر دیا کہ یہ وہی لڑکا ہے جس کا سر حادثے میں پھٹ گیا تھا، حادثہ میں جس کا سر پھٹ گیا تھا۔ اس طرح سے یہ بات پہلے سے لوگوں کو معلوم تھی کہ حادثے میں ایک لڑکے کا سر پھٹ گیا تھا، جب یہ جملہ آ گیا تب بات کلیئر ہو گئی، واضح ہو گئی، سب کو سمجھ میں آ گیا۔ تو جس لفظ جس کا یہ ضمیر موصولہ ہے جو کہ دونوں جملوں کو آپس میں جوڑتا ہے، یہ وہی لڑکا ہے اور سر حادثے میں پھٹ گیا تھا، دونوں کو لفظ جس کا آ کر یہ دونوں کو جوڑ رہا ہے۔ چوتھا نمبر ہے ضمیر۔ ضمیر جس کو کسی اسم کے بدلے میں استعمال کیا جائے، جیسے وہ، ہم، تم وغیرہ۔ نوٹ: یہاں ضمیر سے مراد وہ اسم ہے جس کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے،
یہاں ضمیر سے مراد ضمیر نہیں ہے، اس لیے کہ اسم کی قسم ضمیر نہیں ہو سکتی، بلکہ یہاں ضمیر بول کر وہ اسم مراد لیا گیا ہے جس کی طرف وہ ضمیر لوٹ رہی ہے۔ 5واں نمبر ہے مضاف۔ مضاف کا مطلب ہوتا ہے جس کی نسبت کی گئی ہو، تو اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ اسم معرفہ ہے جس کی نسبت کسی دوسرے اسم کی طرف کیا جائے، جیسے زید کا گھر، گردش زمانہ، نغمہ وحدت، یہ مثالیں ہیں جو اردو کی مثال ہے زید کا گھر اور گردش زمانہ، نغمہ وحدت، یہ عربی فارسی اضافت ہے۔ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، اس فرق کو آن لائن کلاس میں بتا دیا گیا ہے اور بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہاں جو انڈر لائن کیے ہوئے الفاظ ہیں، گھر ہے، گردش ہے، نغمہ ہے، یہ مضاف ہوگا چونکہ مضافی یہاں اس میں معرفہ کی قسموں میں شامل ہے۔ مضاف کا مطلب جس کی نسبت کی جائے، اور جس کی طرف نسبت کی جائے وہ مضاف الیہ کہلاتا ہے۔ اس طرح سے زید کا گھر میں گھر مضاف ہے اور زید مضاف الیہ ہے۔ گردش زمانہ میں زمانہ مضاف الیہ ہے اور گردش یہ مضاف ہے۔ عربی فارسی اضافت پہ مضاف پہلے آ جاتا ہے اور اردو اضافت میں مضاف بعد میں آتا ہے۔ اردو اضافت میں مضاف بعد میں اور فارسی اور عربی اضافت پہ مضاف پہلے آتا ہے۔ مثالوں سے واضح ہے۔ 6 نمبر منادا، وہ اسم معرفہ ہے۔ 6 نمبر میں منادا ہے، منادی نہیں پڑھیں گے، منادا دال کے اوپر کھڑا زبر ہونا چاہیے۔ وہ اسم معرفہ ہے جسے حرف ندا کے ذریعے بلایا جائے یا اپنی طرف متوجہ کیا جائے، جیسے اے لڑکا یا اللہ۔ تو اے اور یا یہ دونوں حرف ندا ہے، اور لڑکا اور اللہ یہ منادا ہے۔ لڑکا کو یا اللہ کو اپنی طرف متوجہ کیا گیا یا بلایا گیا اور اس کے لیے حرف ندا کا استعمال کیا گیا، اور وہ اے اور یا ہے۔ یا عربی ہے اور اسی کا اردو اے ہے۔ اے یعنی اے یا لفظ کا اردو ترجمہ ہے اے۔ اس طرح سے دوسرے الفاظ بھی ہو سکتے ہیں کسی کو مخاطب کرنے کے لیے یا اپنی طرف بلانے کے لیے، لیکن بنیادی طور پر یہ دو الفاظ جو ہے زیادہ استعمال ہو رہے ہیں، یہی مثالوں میں پیش کیا گیا۔ 7واں نمبر ہے معہود۔ معہود کا مطلب پہلے سے جو بات کہی جائے وہ اس سے مراد کون ہے، وہ پہلے سے دماغ میں موجود ہو۔ تو معہود وہ اسم معرفہ ہے جس لفظ کو بول کر کوئی ایسا شخص مراد لیا جائے جو پہلے سے ذہن میں متعین ہو، پہلے سے ذہن میں اس کا تصور جو ہے موجود ہو۔ جیسے بلبل ہند بول کر سروجنی نائیڈو ذہن میں متعین ہے، یہ جو فوراً سروجنی نائیڈو کا تصور ذہن میں ابھر آتا ہے۔ یہ جیسے کنگ خان بول کر ایک خاص ایکٹر یعنی شاہ رخ خان جو ہے مراد ہے، یا وہ فوراً ذہن میں جو ہے اس کا تصور ابھر آتا ہے۔ اردو اضافت کی علامت کاکے کی ہے اور عربی و فارسی اضافت کی علامت حمزہ اور زیر ہے۔ یہ آن لائن کلاس میں تفصیل سے بتا دیا گیا تھا، اس لیے یہاں کوئی دقت نہیں ہے۔ کہیں اگر کوئی چیز کنفیوژن اگر کہیں ہو یا بات سمجھ میں نہ آئے تو انشاءاللہ پھر آن لائن کلاس میں یا نوٹ کی شکل میں جو بھیجا جائے گا وہ فوراً سمجھ میں آ جائے گا۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس چیپٹر سے متعلق کئی بار کلاس بھی ہو چکی ہے اور آن لائن کلاس بھی ہونے کے علاوہ نوٹ وغیرہ بھی بھیجا گیا ہے، اس لیے کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اردو گرامر میں یہ چیزیں جو بار بار پڑھائی جاتی ہیں، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ بورڈ ایگزام میں بورڈ کے سلیبس میں یہ چیپٹر شامل ہے اور بہت اہم چیپٹر ہے، اور اس معنی میں بھی کہ یہ اردو گرامر کی ریڑھ کی ہڈی ہے، بنیاد ہے۔ یہی چیزیں اگر نہ سمجھ میں آئے، چونکہ یہ الفاظ ہیں، اسم ہو، فعل ہو، حرف ہو، یہ سب کے سب الفاظ ہی ہیں۔ الفاظ کی تفصیلات، ان کا نام، ان کی تعریف اگر ذہن میں نہ آئے تو گرامر پڑھنے کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا۔ اس لیے ان چیزوں کو بارہا پڑھنا چاہیے تاکہ جو بنیاد ہے اردو قواعد کی، اور جو بنیادی طور پر جو چیپٹر جو سب سے اہم ہیں، ان چیپٹرز کے بارے میں زیادہ توجہ ہونی چاہیے، اور انہی باتوں کے مد نظر جو ہے یہ اردو قواعد میں ان چیپٹرز کو بار بار پڑھایا جاتا ہے اور کئی کلاس میں مسلسل پڑھایا جاتا ہے، تاکہ کہیں بھی کوئی خد و خال آئے، کوئی پیچیدگی آئے، وہ دور ہو جائے اور پھر واضح انداز سے وہ تمام باتیں ذہن میں بالکل صاف ستھری انداز میں موجود رہے۔ آج یہیں تک ختم کرتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگلا چیپٹر اس کے بعد دوسرے ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔